کیا ہم ہمیشہ کورونا کے ساتھ ہی رہیں گے؟ ارے نہیں، کورونا کو تو ہم سب مل کر دیں گے شکست۔ وہ کیسے؟ ہاتھ دھو کر، ماسک پہن کر، فاصلہ رکھ کر، چھینکتے اور کھانستے وقت منہ کو ڈھانپ کر۔ اوفو، کورونا نے ہماری زندگیوں کو کتنا متاثر کیا ہے۔ کورونا کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، یہ جانیے ہمارے پروگرام جس کا نام ہے کورونا اور ہماری زندگیاں، ہر بدھ اور جمعرات کو شام 5 بجے صرف اور صرف پاور FM 99۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں پاور ریڈیو FM 99۔ پاور ریڈیو FM 99 کے ہمارے سننے والے سامعین کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے youtube.com/powerradio99 power99.live۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پروگرام میں کورونا کے آغاز سے لے کر اب تک کس طریقے سے پورا سسٹم جو ہے ہمارے ملک کا وہ متاثر ہوا، بالخصوص بچوں کی اگر بات کریں، تعلیمی اداروں کی بات کریں، تعلیمی اداروں میں ہونے والی تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ تو فیکٹ ہے اور سب کے سامنے ہی ہے کہ بہت زیادہ پوری دنیا میں جو ہے گلوبل ایک بڑا ایشو تھا، اور یہ پاکستان جو ہے انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، تو پاکستان میں بھی کورونا کے تناظر کی اگر بات کریں تو تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں وہ اچھی خاصی ڈسٹرب رہیں۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کورونا کے تناظر میں تعلیمی نظام کے مسائل کیا ہیں، اور آج کوشش کریں گے کہ اپنے گیسٹ سے جان سکیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے، واٹ آر دا سلیوشنز۔ تو آپ سن رہے ہیں اور یوٹیوب پہ ہمارا یہ پروگرام دیکھیں گے، کورونا اور زندگی۔ آج میرے ساتھ ایکسپرٹ گیسٹ موجود ہیں جن کا جو ہے وہ اچھا خاصا ایکسپیرینس جو ہے اور بیک گراؤنڈ جو ہے فرام ایجوکیشن سیکٹر رہا ہے۔ مسٹر محمد رفیق طاہر صاحب ہیں جو کہ سینئر ایجوکیشن ایڈوائزر ہیں آف روپانی فاؤنڈیشن پاکستان، اور ساتھ ساتھ ہی ہیز ریسنٹلی ریٹائرڈ فرام گورنمنٹ as a joint educational advisor of Ministry of Federal Education and Professional Training and as a head of National Curriculum Council. So he is the best member who fits for the show۔ آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں محمد رفیق طاہر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر جی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ FM 99 سے میرا ایک بہت پرانا تعلق ہے جی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ FM 99 کا جو پہلا پروگرام تھا جی، جس دن اس کو ہم نے اوپن کیا تو آئی واز دا فرسٹ پرسن جی جی جی، توثیق حیدر کے ساتھ جی، ہم نے وہ پروگرام واہ کیا۔ کیا بات ہے۔ تو یعنی آپ پائنیئرز میں سے ہیں بالکل ہمارے ادارے کے ساتھ۔ ہماری بڑی پرانی رفاقت اور اب بھی اسی طرح کے اس سے تعلق میرا موجود ہے۔ بالکل جی۔ اچھا محمد رفیق طاہر صاحب، تھوڑی بات کرتے ہیں اس سیگمنٹ کورونا اور ہماری زندگیوں میں، اگر بات کریں کہ تعلیم کی اگر بات کریں کہ تعلیم ان شعبوں میں شامل ہے جو کہ کورونا کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً کوئی 22.8 ملین بچے جو ہیں وہ اسکول ہی نہیں جا رہے تھے، اور اسکول سے آؤٹ آف اسکول کی وہ تعداد ہے رپورٹ کے مطابق۔ اور کورونا کی وجہ سے پاکستان میں تقریباً کوئی 55.3 ملین بچے جو ہیں وہ ان کی تعلیم جو ہے کورونا کے دوران 55 ملین بچوں کی متاثر ہوئی۔ ایسی ایمرجنسی کی صورتحال میں اگر ہم بات کریں تو حکومت نے کیا اقدامات کیے یا کر رہی ہے ابھی بھی، کیونکہ پینڈیمک سے تو ہم گزر رہے ہیں، تو شروعات سے بات کریں گے کورونا کے آغاز سے لے کر کہ کس طریقے سے حکومت نے پالیسیز بنائی، قانون سازی کی۔ جی پلیز۔ ڈاکٹر فہد، تھینک یو سو مچ۔ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو ایک کرونا ہماری زندگیوں کا ایک حصہ بن گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو کرونا کے ساتھ ہی رہنا ہے جی۔ ایک وقت میں تو یہ ایک بہت بڑا پینڈیمک تھا جب یہ آیا، اور اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور اس کے امپیکٹ کوئی ایک کنٹری پہ نہیں، نہ اس میں ڈیولپ کنٹریز بلکہ ہم سے بھی زیادہ متاثر ہوئیں، یعنی جہاں دنیا کی تمام ان کو فیسلٹیز موجود تھیں، ریسورسز موجود تھے، لیکن ان کو بھی کرونا نے کسی طریقے سے بھی ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں رکھی، بلکہ وہاں پہ ہم سے زیادہ انسانی جانوں کا نقصان دیکھ لیں، اکنامک لاسز دیکھ لیں، ایجوکیشنل لاسز دیکھ لیں، ہیلتھ سیکٹر کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا پوری دنیا میں کہ وہ ہیلتھ سیکٹر تیار ہی نہیں تھا کہ اس کو، اور اس طرح باقی بھی جتنے آپ کے سیکٹر ہیں، آپ ٹرانسپورٹیشن سے لے کے آپ کسی کو بھی کسی اکانومی کے سیکٹر کو ہاتھ لگائیں، چیک کریں تو وہ پیڈیمک سے اور کرونا سے وہ متاثر ہوا ہے۔ اسی حالات میں یقیناً ایجوکیشن بھی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں یہ بہت بڑا متاثر ہوا سیکٹر، اور سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ کیونکہ آل آف سڈن تھا، اور کوئی بھی دنیا کی قوم خاص کر ڈیولپنگ کنٹریز تو بالکل تیار نہیں تھے، اور پھر ہمارا جو موڈ آف ایجوکیشن تھا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا۔
ہم ایک ہی بات جو کر سکتے تھے کہ ہمارا بچہ اسکول میں جاتا ہے, کالج میں جاتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے اور فزیکلی انٹریکٹ کرتا ہے اپنے ٹیچر سے, اور اس کے بغیر کوئی اور آپشن پاکستان میں ایکسرسائز نہیں ہو رہا تھا سوائے اس کے کہ ہمارے پاس ایک ہی نیشنل یونیورسٹی ہے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, جس میں کچھ ڈسٹینس لرننگ کی تعلیم دی جاتی ہے. باقی کوئی ایسا رواج, کوئی ایسی چیز تھی نہیں. تو ہمارے لیے شاید یہ ایک دم ایک بہت بڑا جھٹکا لگا, اور پھر جب ہم تھوڑا سا ہم اس کے ساتھ آگے چلے کرونا کے ساتھ, ہمیں پتہ چلا کہ نہیں, اس کے لیے تو ہم بالکل تیار نہیں ہیں, اور ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ جو مینز ہیں وہ بھی, اس کے لیے بھی ہماری تیاری موجود نہیں ہے. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو گھر میں بٹھایا, تو میں تو آپ کو بالکل اپنے آغاز کے اپنے گھر سے دیکھتا ہوں کہ میرے بچے ود ان 10-20 ڈیز ان کی لائف سٹائل میں تبدیلیاں آ گئیں, اور وہ اتنے متاثر ہوئے. وہ بچے جو ایک معمول کے مطابق صبح اٹھتے تھے, اسکول جاتے تھے, وہاں پلے کرتے تھے, ان کا ٹیچر سے انٹریکشن ہوتا تھا, اپنے پیئرس انٹریکشن ان کا موجود تھا, باقی ان کے سارے انوائرمنٹ موجود تھے, ٹوٹلی سسپینڈ ہو گئے اور وہ اپنے کمروں تک محدود ہو گئے. یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ شاید جس کے لیے کوئی بھی قوم فوری طور پہ سمجھ نہیں سکتی تھی. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پینڈیمک نے ایک دفعہ ایک ایسا شیکنگ موڈ میں سب کو لے گئی کہ لوگ بالکل جو کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ہونا شروع ہوا. پھر جیسے یہ سفر آگے بڑھا, نیچرلی دنیا میں قومیں, ہم پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ایک اچھے ملکوں میں سے شامل ہوتا ہے کہ جس نے کرونا کے معاملات کو بہت اچھے سے ڈیل کیا. ہم نیچرلی ساری دنیا ہی ریئیکٹیو تھی, پرو ایکٹیو تو ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ پہلے تھا نہیں, سارے ریئیکٹیو تھے, اور اس پہ ریئیکشن کے مطابق انہوں نے اپنی تیاری کی اور اپنا انہوں نے کام شروع کیا. لیکن میں تعلیم کے شعبے میں, وزارت تعلیم میں اس وقت میں ایک اہم ذمہ داری پہ تھا, اور جب یہ کرونا آیا, اور خاص کر جو کام میں کر رہا تھا ملک کے اندر, وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا سنگل نیشنل کریکولم, اور وہ میں بنا رہا تھا, اور اس کے لیے ہم نے ایک روڈ میپ طے کیا تھا کہ ہم فلاں تک ہم اس کریکولم کو بنائیں گے, اور اس کا امپلیمنٹیشن کی فیزز بھی ہم نے تیار کی ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں, وہ بھی ساری چیزیں اس ایک دم رک گئیں. وہ اس لیے رک گئیں کہ ہم تو سارا کام فزیکل کرنے کے, فیس ٹو فیس کرنے کے عادی تھے, اور فیس ٹو فیس ہونا بھی تھا, پلان بھی اسی طرح سے تھا. تو اب ایک دم ہمیں پتہ چلا کہ نہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ ذرائع ہیں دنیا میں جن کو ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے تھے, اور وہ جس کو آپ آن لائن ایجوکیشن کہتے ہیں. لیکن آن لائن ایجوکیشن جب وجود میں آئی تو یقیناً یہ بھی ایک نئی چیز تھی, نو ڈاؤٹ. جہاں کرونا ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اس کے متبادل رستوں کے اندر یہ آن لائن ایجوکیشن ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی سامنے بن کے آئی. لیکن ہمارے ایشو ڈفرینٹ تھے, ہم دنیا سے مختلف تھے. ہمارے پاس سب سے بڑا کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا کہ ہم کیسے کنیکٹ کریں. ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ہم انٹرنیٹ کا ایکسیس کچھ جگہوں پہ یا کچھ پہ نہیں ہے. وہ اس وقت پہلے تو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی رہی تھی. بچہ اسکول جاتا ہے اور دوپہر کو چھٹی ہوتی ہے, گھر آتا ہے اور شام کو کھیلتا ہے. اب وہ اس کی کوئی چیز ایسی نہیں رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز نے ایک دم ہمیں جگایا, اور اس کے جاگنے سے پھر جہاں کرونا چیلنج تھا وہ اپرچونٹی میں تبدیل ہونا شروع ہوا. لیکن نیچرلی ابھی بھی شاید ہم اس کے تحت اس طرح سے کوپ اپ نہیں کر سکے, لیکن اس کے نتیجے میں ایجوکیشن سیکٹر پورے کا پورا بالکل جس کو کہتے ہیں اسٹینڈ اسٹل ہو گیا, اور بلکہ ان سم کیسز اٹ از ٹوٹلی سسپینڈڈ. کہ کیسے کریں. بالکل. اور تینوں چاروں جو اسٹیک ہولڈر ہیں, اسکول, اس کے ٹیچرز, انتظامیہ, باقی پیرنٹس, پھر گھر کے اندر, پھر آپ دیکھیں کتنے ریلیٹڈ چیزیں تھیں اس سے. اور پھر یہی نہیں کہ تعلیم متاثر ہونا شروع ہوئی, تعلیم کے ساتھ جو ہمارا اکنامک سینیریو تھا وہ ٹوٹل تبدیل ہونا شروع ہوا. پھر وہ پرائیویٹ اسکول, آپ پبلک سیکٹر اسکول تو چلیں ایک گورنمنٹ کی ریگولر فنڈنگ تھی, لیکن وہ پرائیویٹ اسکول جو بہت عام کردار ادا کر رہے تھے
کیونکہ اتنے بڑے بچوں کو اتنی بڑی پرسنٹیج کو وہ کیٹر کر رہے تھے پاپولیشن آف دا اسٹوڈنٹس کو. اب وہ اسکول جب ان کے اسکول بند ہو گئے, بچوں نے آنا بند کر دیا, اب آہستہ آہستہ ان کے پاس جو انکم کے ذرائع تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے. پھر اسکولوں کے اندر جو اساتذہ تھے ان کی سیلریز کا ایشو بن گیا. پھر اساتذہ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس سسٹم سے ہٹتے چلے گئے. پھر اسی طریقے سے اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں تو ایک وقت ایسا آیا جو میں خود اس کا گواہ ہوں کہ پورے ملک کے اندر پھر بہت سے اسکول بند ہو گئے پرماننٹ, جو یعنی اب آئندہ پیڈیمک کے بعد بھی ان کے کھلنے کے امکانات ختم ہو گئے. جب وہ پرائیویٹ اسکول سامنے آئے پھر آپ دیکھیں 100 نہیں تھاؤزنڈس آف دا ٹیچر وہ ان اسکولوں سے پھر لے ہو گئے. اور پھر کچھ اسکول جن کی تھوڑی بہت فائنانشیل پوزیشن بہتر تھی انہوں نے اپنے ٹیچر کی 50% سیلری کر دی وغیرہ وغیرہ. تو میں اس کو اگر گنوں تو یہ ایک لمبی لائن, ایک لمبی چیز ہے جو پریکٹیکلی لوگوں نے فیس کی. لیکن یہ چیلنج نے ہمیں بہت جھنجھوڑا, ہمیں بہت جگایا اور ہم اٹھے. اور یقیناً میں وزارت تعلیم کی سب سے پہلے انیشیٹو کا میں خود حصہ تھا اور ہم نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. بالکل, چیلنجز تو آپ نے بالکل ہمیں بتائے اور ہم سب نے جو ہے اس کو ایکسپیرینس مل کر ساتھ کیا. لیکن اب جو آپ نے کہا کہ لیسن لرن بھی ہوا, اپرچونٹی ہمیں ملی, تو اس کا تھوڑا سا فرمائیے گا کہ کس طریقے سے وزارت تعلیم میں خود آپ موجود تھے تو کس طرح کی جو چیزیں انیشیٹوز جو تھی ان کا آغاز ہوا یا ایٹ لیسٹ اس کے لیے برین اسٹارمنگ ہوئی؟ ڈاکٹر فہد, اس پہ ہمیں جب ہم بیٹھے, وزیر تعلیم نے میٹنگ کو چیئر کیا شفقت محمود صاحب نے, تو ہم سارے بیٹھے اور ہم نے کہا واٹ وی شوڈ ڈو, واٹ آر دا آلٹرنیٹ, کہ آج تو سب بند ہو گئے اسکول, کیا کریں. بالکل. تو آپشن نیچرلی ہماری پوری ٹیم تھی, ماہرین کی, یونیورسٹیز کے کچھ لوگ بھی تھے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ کچھ ایکسپیرینس تھا, ان کو بھی ہم نے شامل کیا, ادھر ہم نے وزٹ بھی کیا, دیکھا. پھر آلٹرنیٹ کئی چیزیں آئیں. اوکے, لیٹس وی اسٹارٹ آن لائن ایجوکیشن. آن لائن کس کے تھرو وائی فائی کنیکٹیوٹی کے تھرو. اب یہ ایک آپشن سامنے آیا. پھر دوسرا آپشن جب اس پہ آیا تو اس پہ ڈیبیٹ کی, اس کے پلس مائنسز ہم نے دیکھے. ہم نے کہا کہ ہم نے تو دال بدین کے گاؤں میں بھی پہنچنا ہے, بالکل, وہاں تو بجلی کوئی نہیں ہے. بالکل. پھر ہم نے ادھر راجن پور میں بھی پہنچنا ہے, وہاں تو وائی فائی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. پھر ہمیں کوستان کے بچوں کو بھی ایڈریس کرنا ہے. اب تو جب یہ سارے آ گئے تو ایک دم وہ آن لائن ایجوکیشن کی جو میکسیمم بینیفٹ ہمیں ہو سکتے تھے وہ ہمیں مینیمائز ہونا نظر آیا کہ شاید یہ اتنے زیادہ لوگوں تک ہم نہ پہنچ سکیں. بہت سے بڑی تعداد بچوں کی ہماری اس موڈ سے ایجوکیشن شاید حاصل نہ کر سکے. تو جب یہ چیز ہمارے سامنے آئی تو پھر ایک اور ڈسکشن میں ایک اور پوائنٹ سامنے آیا, لیٹس وی یوز دا ٹی وی. ٹی وی کا ایک ایسا موڈ تھا. اب ٹی وی پہ جب ہم نے دیکھا کہ کون سا ٹی وی, تو ہم نے پھر فوری طور پہ ایک اس زمانے میں بڑی ڈیٹیل میٹنگ کی پی ٹی وی کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ پی ٹی وی کے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ چینل موجود ہے, اور وہ چینل وہ ہے جو آپ کے گوادر اور تربت میں بھی ہے, وہاں پہ بھی رسائی ہے. اور اس کے لیے کیا چاہیے, ایک چھوٹا سا چھت کے اوپر ایک 4 لائنوں کے 4 وائرس کے انٹینا چاہیے, اور وہ ایک سب سے ایزی اور میکسیمم ایکسیس اس کے ذریعے ہو سکتا ہے. کاسٹ افیکٹو بھی شاید ہے کسی حد تک, لیکن اس کے ذریعے جو ہماری آؤٹ ریچ ہے یا لوگوں تک پہنچنے کا جو ہے وہ شاید بڑا ذریعہ وہ ہو اس کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تو پھر یہ سوچا گیا, آپ جس میٹنگ کا آپ آغاز میں بات کر رہے ہیں, وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب اور ان کی سربراہی میں یہ جو میٹنگ ہوئی, تو وائی فائی سے پھر آپ سوچا گیا کہ کوئی اور الٹرنیٹیو ہو, تو جو نیشنل ٹی وی ہے اس کے چینل کو یوٹیلائز کیا جائے اور اس کے تھرو جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے جو ہے وہ میسر کیا جائے, ان کو دیا جائے. اس کے اندر بھی ہمیں چیلنجز تو ہر ایک میں تھے کیونکہ نئی چیز تھی, لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ ہاؤ وی کین ریچ ٹو دا میکسیمم اسٹوڈنٹ آف دس کنٹری. ریموٹ ایریاز والے بھی ہیں, اور پھر ریموٹ ایریا میں موبائل تو ہر بچے کے پاس نہیں ہے, وائی فائی کا, انٹرنیٹ کا, لوڈ شیڈنگ ہر جگہ ہو رہی ہے. اور اگر موبائل جن کے پاس ہے بھی تو ایک گھر میں 5 بچے ہیں, پیرنٹس کین ناٹ افورڈ 5 موبائل. بہت سارے پیرنٹس پر محمد رفیق صاحب پریشر بھی آ گیا تھا. بالکل. اور دیکھیں پھر آپ اس کے دیکھیں دونوں طرف, ایک طرف تو والدین کی جو جابس تھیں وہ چھوٹنا شروع ہو گئی, پھر وہ جو چھوٹا ہمارا جو آلریڈی بلو پاورٹی لائن ہے بہت بڑی ہے, ان کی جو ڈیلی مزدوری کر کے شام کو کھاتے تھے ان سے بھی دور ہونا پڑا آہستہ آہستہ, اس سے بھی وہ محروم ہوتے چلے گئے. تو ملٹیپل ہمارے اوپر اٹیکس ہوئے کہ ہاؤ وی کین ہینڈل.
تو میرا خیال تھا کہ یہ ایک ایسا چینل تھا جس میں کسی بھی پیرنٹ کے 1 روپیہ خرچ نہیں ہونا, صرف اس کی اتنی ریکوائرمنٹ تھی کہ اس کے گھر میں 14 انچ کا ہو یا 12 انچ کا ہو یا 18 انچ کا ہو, ایک ٹی وی موجود ہو اور ایک چھت کے اوپر ایک اینٹینا لگے. محمد رفیق صاحب, اب ہم نے ابھی بات کی کہ نا کورونا کی وجہ سے اور اسی وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا جو روزگار ہے وہ چھن گیا, بے روزگار وہ ہو گئے, اور جہاں پر ان کا اپنا والدین میں سے کسی ایک کا روزگار نہیں رہا, بے روزگاری کی وجہ سے بچے اسکول بند ہو گئے, تو وہاں پہ دیکھا گیا وہ فیملی, وہ طبقہ جو کہ بلو دا پاورٹی لائن ہے, وہاں پہ بچوں کو جو ہے ان کو اپنے والد صاحب کے ساتھ ملوث کیا گیا کہ روزگار میں ہاتھ بڑھائے, کسی مزدوری میں. آلریڈی پاکستان کی جو شرح ہے آف تعلیم وہ بڑی کم ہے, لیکن اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس سچویشن کی وجہ سے, بے روزگار چھن جانے کی وجہ سے, جسٹ بیکاز دیر از نو جاب, تو ہماری جو تعلیم ہے وہ کتنی متاثر ہو؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑا تعلیم کے شعبے پہ بھی. یعنی جہاں جب لوگوں کا روزگار چھنا, جب پیرنٹس, اب کیونکہ اسکول تو ہے نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پبلک سیکٹر اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کی تعلیم فری ہے, پرائمری میں اور سیکنڈری تک 12ویں تک تعلیم فری ہے. اب وہ اسکول کی اپرچونٹی ختم ہوگی, اب پیرنٹس کیا کریں؟ اب پیرنٹس کے لیے اور کوئی ایسا راستہ بھی نہیں تھا کہ وہ کریں. تو میرا اپنا خیال یہ تھا, اور ہم سب کا منسٹری میں یہ تھا, کہ ٹیلی اسکول ایک ایسا ہے کہ بچہ گھر بیٹھ کے, شاید اگر اس کے گھر میں چھوٹا سا ٹی وی ہے تو شاید اس کی تعلیم وہ تو لیول نہیں ہوگا, لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ اس کو وہ ہوگا. لیکن ٹیلی اسکول جب ہم نے شروع کر تو دیا, لیکن ادھر بھی ہمیں چیلنجز آئے کہ بھائی وہ جو آن لائن جس کے لیے جو ہمیں کنٹینٹ چاہیے, جو کریکولم چاہیے, جو کنٹینٹ چاہیے کہ جس کو ہم براڈ کاسٹ کریں, تو وہ بھی تو ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج تھا. تو ہم نے امیڈیٹ پھر کمیٹیز بنائیں, اور میں کہتا ہوں کہ یہ شاید تاریخ میں بہت ایک اچھے قدم تھے کہ جو بڑے کوئک ہوئے, اور ہم نے ایک مٹیریل, پھر ہم نے ایک ایڈ دیا, اور وہ لوگ جو آلریڈی آن لائن یا ڈیجیٹل کنٹینٹ پہ کام کرتے تھے, ہم نے ان کو کہا کہ آپ آئیں, یہ والنٹیئر, میں نے شروع میں دیکھا بہت والنٹیئر ہمارے پاس آئے, ان کو ہم نے ان کی کنٹینٹ کو دیکھا, اس کو ہم نے الائن کیا اپنے کریکولم, نیشنل کریکولم کے ساتھ, اور پھر اس پہ ہم نے, ہمارے اساتذہ نے مل کے بہت سارے لیسن خود تیار کیے جو براڈ کاسٹ کے لیے ہوتے تھے. تو یہاں تک ہوتا تھا کہ بعض دفعہ 2-2, 3-3 دن صبح سے رات گئے تک کام ہوتا, تب اگلے دن کا کنٹینٹ جا کے نشر ہوتا تھا. تو آہستہ آہستہ ہم نے جو مشکلات تھیں ان پہ قابو پانا شروع کیا. نیچرلی ایک ٹیلی اسکول ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا, اس کے بے پناہ فوائد بھی ملے, لیکن اس کے بے پناہ ہمیں مسائل بھی اور ڈرا بیکس بھی, اور بہت سے لوگوں کو پھر یہ ہے کہ جہاں پہ بجلی نہیں ہے, ٹی وی نہیں ہے, تو وہ بچے تو ٹوٹلی زیرو ہو گئے نا. بالکل ٹھیک. ایک تو وہ تھے نا کہ جو وائی فائی کنیکشن کی وجہ سے نہیں, وہ ایک تو وہ زیرو. لیکن جب ہم اس موڈ پہ آئے تو اس موڈ پہ بھی پھر ہم نے ایک اور چیز بھی سوچی جس میں آگے چل کے بات کروں گا. ہم نے کہا چلیں اس سے ایک اور آسان موڈ بھی ہے کمیونیکیشن کا, اور وہ ہے ریڈیو. تو پھر ہم ریڈیو اسکول پہ بھی ہم نے کام کیا, اور ریڈیو اسکول کے ذریعے بھی ہم نے بچوں تک پہنچنے کی کوشش کی. لیکن میں ڈاکٹر فہد یہ پھر بھی سب سامعین کے سامنے اور ناظرین کے سامنے یہ بات رکھوں گا, یہ ایفرٹ تو بہت تھیں, صرف فیڈرل میں نہیں ہوئی, صوبوں نے, جس طرح پنجاب نے کیبل نیٹ ورک کے ذریعے اپنا پورا کام شروع کیا, سندھ نے ایک نئی میتھڈولوجی اڈاپٹ کی, اس طرح کے پی نے بھی کام کیا, ایون جی بی اور اے جے کے میں بھی کام ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی جو بچوں کے لرننگ لاسز تھے وہ بے پناہ ہو گئے. اس لیے کہ بچے کو وہ جو ایک انٹریکٹیو لرننگ ہوتی ہے, جو پروسیجر ہے دنیا میں لرننگ کا, کیونکہ یہ تو ون وے تھا, ٹی وی پہ ایک لیکچر نشر ہو رہا ہے اور سن رہے ہیں, آن لائن بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں, بچے سن رہے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں. انٹریکشن کا آگے سے موقع, کوسچن آنسر, لرننگ تو ان چیزوں سے ہوتی ہے. وین یو آسک دا کوسچن, پھر آپ اپنی کوئریز. تو بہرحال حکومت نے بھی بڑی ایفرٹ کی, پرائیویٹ سیکٹر نے بھی کوشش کی, کیونکہ پھر پیرالل ساتھ ایک ٹیلی ہم نے ریڈیو شروع ہو گیا. اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک ٹی وی کا سلسلہ شروع ہو گیا, پلس آن لائن سروسز پرائیویٹ اسکول جو افورڈ کر سکتے وہ بھی شروع ہوگی. تو نتیجتاً آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی نہیں اسٹریٹجی تھی کہ آپ ایک کام کریں, ٹیلی اسکول شروع ہو گیا تو سارا نہیں حل ہوا, ریڈیو اسکول شروع ہوگا نہیں حل ہوا. پھر سب سے بڑا جو آپ کو ایشو شاید آپ کو یاد ہوگا ان ساری تعلیم کا, جو یونیورسٹی ایجوکیشن ہے, اسکول ایجوکیشن تو متاثر ہوئی, یونیورسٹی ایجوکیشن بھی بہت زیادہ ایک سیمسٹر سسٹم ہے, اور آپ کو 3 مہینے 3.5 مہینے بعد سیمسٹر ختم ہونا ہے, اگلا ایگزام دینا ہے. تو آگے جب ہم چلیں گے تو اور بھی بہت سی چیزیں جن پہ ہم بات کریں گے, لیکن
خاص اسکول ایجوکیشن ہو، کالج ایجوکیشن کتنی متاثر ہوئی اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ان ساری چیزوں کے لیے جو بھی جو ریمیڈیل میئرز کہہ سکتے ہیں یا انوویٹو پروگرام کہہ سکتے ہیں وہ حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر پہ ہوئے، جس سے کچھ نہ کچھ چیزیں منیمائز ہوئیں. اوکے رائٹ. لاسز اپنی جگہ ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، وہ رہے. اور وہ جو آپ کا بڑا شروع میں سوال تھا نا، اس پہ بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے. پاکستان تو پہلے E9 کنٹریز کا حصہ ہے. E9 کنٹری وہ ممالک ہیں جن کی 2-3 خوبیاں ہیں، جس میں پہلی یہ ہے کہ پاپولیشن کے لحاظ سے وہ دنیا کے سب سے بڑے ملک ہیں E9 کنٹریز میں. اور نمبر 2 وہاں آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. بالکل. اور اسی طریقے سے وہ الٹریٹ یعنی لٹریسی ریٹ سب سے. اور یہ اگر آپ شروع کریں ادھر سے تو انڈونیشیا پہلا ملک ہے E9 کنٹریز کا، پھر آگے چائنا آ جاتا ہے. اپنے ریجن میں آپ آئیں تو پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، اور اس سے آگے افریقہ میں جائیں تو نائجیریا ہے، ایجپٹ ہے، اور ادھر لیٹن امریکہ میں میکسیکو اور برازیل ہیں. یہ 9 ملک ہیں. اور ان کے ایک فورم ہے E9 کنٹری، میں خود ان کا کچھ عرصہ سیکرٹری اس فورم کا رہا ہوں ان E9 کنٹریز کے لیے. تو ادھر اور بڑے مسائل تھے. تو پاکستان E9 کا ممبر اس وجہ سے تھا کہ اس میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن پہلے بہت تھے. پھر ایک آؤٹ آف اسکول ہو گئے جن کو اسکول کی اپرچونٹی ملی ہی نہیں تھی. پھر وہ بچے جو ڈراپ آؤٹس تھے. پھر لیکن کورونا کی وجہ سے جو ڈراپ آؤٹ تھا وہ تو بہت آگے پھر چلا گیا. تو یہ بہت بڑی اس کی امپیکٹ ہوا ایجوکیشن. اس پہ بھی ہم بات کریں گے محمد رفیق طاہر صاحب کہ وہ جو E9 ممالک میں جتنے بھی کنٹریز آتی ہیں اس پورے گروپ میں کوہارٹ میں، تو اس میں ہمارے پاکستان نے ضرور کچھ نہ کچھ مختلف ممالک سے ہم لیسن لرن کرتے ہیں، کوئی چیز امپلیمنٹیشن کی. اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے. جہاں پہ آپ نے ٹیلی اسکول کے حوالے سے حکومت نے نیشنل جو ٹی وی چینل ہے پاکستان کا ٹیلی ویژن، وہاں پہ ٹیلی اسکول کے بارے میں سوچا گیا. دین پھر ریڈیو کے حوالے سے جو ہے ریڈیو پاکستان جو نیشنل ہمارا ریڈیو ہے اس پہ سوچا گیا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے حوالے سے بھی بات ہوئی. تو یہاں پہ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک این اپرچونٹی کہ ہم بات کریں پاور 99 کے بھی انیشیٹوز کے حوالے سے، جو کہ پاور 99 نے عرصے دراز سے کورونا سے پہلے بھی جو ہے وہ پروگرام کرتا رہا، جس میں سے ان کا پائونیئر پروجیکٹ ہے ریڈیو کے تھرو لرننگ تھرو انٹریکشن، لرننگ تھرو پلے، براڈ کلاس، لسن ٹو لرن، کہ جہاں پہ وہ بچے جن کو ایکسیس ٹو اسکول نہیں تھی یا ایکسیس ٹو سروسز نہیں تھی، وہاں پہ براڈ کلاس کے ذریعے بچوں نے جو ہے وہ تعلیم کو حاصل کیا، لیسنز سنے. پیارے بچوں، کیا آپ اسکول بند ہونے کی وجہ سے پڑھائی کے لیے پریشان ہیں؟ اب آپ کی پریشانی ہو گئی ختم اور آپ کی کلاس ہوگی آپ کے گھر میں، کیونکہ پاور 99 آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے براڈ کلاس لسن ٹو لرن پروگرام ریڈیو مائی بیسٹ فرینڈ. مل کر پڑھیے ٹیچر امینا. میرا نام امینا بی بی ہے، میں ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں. گل. دوستوں میرا نام گل ہے. علی. دوستوں میں علی ہوں. یاسر چاچو. میرا نام یاسر ہے. اور مٹھو سے. مٹھو. اور سیکھیے کھیل کھیل میں بہت کچھ. تو سننا مت بھولیے ہر پیر سے ہفتہ صبح 10 بجے ریڈیو مائی بیسٹ فرینڈ. جی ہاں بالکل، یہاں پر ہم بات کریں ریڈیو مائی بیسٹ فرینڈ کا پروگرام براڈ کلاس لسن ٹو لرن. اور محمد رفیق صاحب، آپ پاور 99 کے پائنیئرز میں سے رہے ہیں اور اس براڈ کلاس کا بھی حصہ آپ رہے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی. تو اس انیشیٹو کو جو کہ پاور 99 نے بھی لیا، کہ جہاں پہ تھوڑا کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں فہد، آپ ایک ایسی بات کو آپ نے میرے سامنے چھیڑ دی ہے جو اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ایک بہت خوبصورت ہسٹری ہے. کورونا میں تو FM 99 کا ایک بہت بڑا سائنٹیفک اور سگنیفیکنٹ رول تھا، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس سے پہلے FM 99 پہلا پاکستان کا ریڈیو ہے جو اس پہ جس نے بہت زیادہ کام کیا. میں آپ کو تھوڑی سی اور اپنے جو سننے والے ہیں ان کو بھی ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی 2001-2 کا واقعہ ہے کہ جب میں اس زمانے میں اسلام آباد کے ڈائریکٹر ایجوکیشن ہوا کرتا تھا، تو ہم نے ایک پروگرام شروع کیا پاکستان میں، اور ایک انوویٹو پروگرام تھا، اور وہ تھا انگلش لینگویج کو پڑھانے کے لیے. اس کو ہم اس وقت تو کہتے تھے IRI، ہم کہتے تھے انٹریکٹیو ریڈیو انسٹرکشن، ٹیچنگ آف انگلش تھرو انٹریکٹیو ریڈیو انسٹرکشن. یہ پروگرام، اور اس کے لیے ہم نے کچھ چیزیں ڈیولپ کی. مقصد یہ تھا کہ جو مٹیریل ہم نے ڈیولپ کیا تھا پہلی سے تو اس وقت تیسری جماعت تک تھا، اور اس کی ہم نے اس زمانے میں CDs ہوتی تھی وہ ہم نے بنائی، اور ہم نے کہا کہ ایک CD پلیئر ہر اسکول کو
دیں گے اور اس کے تھرو یہ کام کریں گے. لیکن ایکچولی اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اس کو ریڈیو کے تھرو پورے ملک میں تمام بچوں کو انگلش لینگویج سکھانی ہے. تو اس پہ ہم نے کام کیا اور میڈم فاخرہ جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا اہم حصہ تھیں وہ اس پورے پروگرام میں. لیکن انفارچونیٹلی پروگرام بن گیا, سی ڈی پلیئر دے دیے, اسکولوں میں کچھ چلا, اس کی سسٹینیبلٹی ایک دم کوسچن ہوگی اس لیے کہ ریڈیو ہمارے پاس نہیں تھا. تو میں آج بھی FM 99 کی انتظامیہ کو بہت ہی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس آئے اس وقت میں جب یہ وقت آیا کہ اب یہ پروگرام پورے ملک میں کہ ختم ہونے کی طرف جا رہا تھا, سسٹین ہونا تو دور کی بات ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میڈم فاخرہ اور ان کی ٹیم آئی, ان کا سر FM 99 از ہیئر فار یو, آئیے اس کو ہم یہاں نہیں پورے ملک میں. تو مجھے یاد ہے کہ وہ جب ہمارا ان کے ساتھ ایک MOU سائن ہوا اور سائن کر کے انہوں نے تو الحمدللہ یہی پروگرام اب براڈ کلاس بنا. اتنا اعلیٰ یہ پروگرام نکلا. ایک وقت میں آپ کو بتاؤں, ابھی آغاز میں تو یہ اسلام آباد میں تھا, پھر ایبٹ آباد سے گیا, پھر وہاڑی میں گیا, پھر پورے ملک میں اب جا رہا ہے اس وقت. جی بالکل. تو یہ وہ ایک سکسیس سٹوری تھی جسے ہم نے وہ ریڈیو اسکول کی طرف لے کے گئی. کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک اگزامپل پاکستان میں آلریڈی موجود تھا اور اتنی کامیاب اگزامپل تھی. اور میں آج بھی نجیب صاحب سے کہہ رہا تھا, مجھے وہ ریڈیو میں نے دیکھے جو ہم نے ریڈیو بنا کے اسکولوں کو ایک زمانے میں دیے تھے, اور وہ ریڈیو بھی ایک اپنی مثال آپ تھے. بلکہ آج ہی میں نے سجیسٹ کیا کہ ریڈیو کے لیے ایک کوئی آرکائیو بنائیں کہ جا کے لوگ باہر سے آئیں تو دے نو دا ہسٹری کہ FM 99 نے کس طریقے سے تعلیم کو کس طریقے سے پھیلایا. اور یہ نہیں پھیلایا کہ آپ کو کسی اسٹوڈیو میں آنا ہے یا کسی گھروں پہ پہنچ گئے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں کبھی اس زمانے میں وزٹ کیا کرتا تھا تو ہمارے اسکولوں نے یہ FM 99 کا براڈ کلاس اس حد تک پاپولر ہو گیا کہ وہ اسکول جہاں صبح اٹینڈنس 80% ہوتی تھی یا 70% اور باقی بچے ابسینٹیزم بے پناہ تھا, ایک وقت ہم نے دیکھا کہ بچے اسکول میں ناشتہ کیے بغیر بھی بیٹھے آ جاتے تھے کہ ہمارا براڈ کلاس پروگرام ہونا وہ نہ مس ہو جائے, ہمارا ریڈیو مس نہ ہو. اور جو پھر اس پہ پلے, لرننگ تھرو میوزک, لرننگ تھرو ساری ایکٹیویٹی, وہ ساری چیزیں یہ میں اس کی امپلیمنٹیشن اپنی آنکھوں سے دیکھی, کرائی گئی دیکھی. اور پھر مجھے سب سے بڑی بات یہ بھی یاد ہے کہ وہ مائیں جو گھر میں ان پڑھ بیٹھی تھیں وہ کہتی ہیں آج تو ہم بھی انگریزی سیکھنا شروع ہو گئی ہیں جس میتھڈ سے پڑھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ FM 99 کا رول بیفور ایون کرونا بہت عام تھا, لیکن کرونا میں یہ ملٹی پلائر ہو گیا اس کا اور ہر جگہ. اور آج تو الحمدللہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ پورے ملک میں بلوچستان تک FM 99 اپنی اس براڈ کلاس کو لے کے پہنچ گیا, اور الحمدللہ آج وہاں پہ بھی دور دراز جگہوں پہ بھی ان ساری چیزوں کو. تو یہ اس سکسیس سٹوری نے ہی ریڈیو اسکول کا بھی آغاز کیا پینڈیمک میں. اور FM 99 تو اپنا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت کی رول, بڑا ایک سگنیفیکنٹ رول فار دی پروموشن آف ایجوکیشن کر رہا ہے. تو لہٰذا کیونکہ FM 99 کے لیے کوئی عجوبہ نہیں تھا, اس لیے کہ دے آر آلریڈی ڈوئنگ, وہ پینڈیمک سے پہلے, کرونا سے پہلے یہی کام کر رہے تھے. اب ان کے اس کام کیونکہ ان کا ایکسپیرینس بھی بہت زبردست تھا, ان کے پاس کنٹینٹ بھی بہت اچھا تھا, تو جہاں جہاں چیزیں اور نہیں پہنچ رہی تھی FM 99 نے اس کے اندر بھی اپنا ایک بہت کلیدی رول پلے کیا. بالکل. محمد رفیق طاہر صاحب, آپ حکومت کے ساتھ بھی رہے, گورنمنٹ میں ایز اے اب جوائنٹ ایجوکیشن ایڈوائزر بھی رہے. کورونا کے آتے ہی ساتھ تعلیمی جو نظام ہے وہ بڑی اچھا خاصا متاثر ہوا. تو اسٹوڈنٹس جو کہ کالج اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بات کریں تو ان کی وجہ سے یا ان کے ذریعے جو وفاقی جو وزارت تعلیم ہے وہ کافی جو ہے وہ ان کے اوپر بات بھی ہوئی, اور وہ لوگ جو ہیں سوال بھی کرتے رہے وزیر تعلیم سے, ٹویٹر پہ وہ بار بار آتے بھی رہے کہ ایگزامز کا جو اسکیجولنگ سسٹم تھا وہ بھی اچھا خاصا متاثر ہوا. اسٹوڈنٹس کو ایک کلیئر وے چینل نہیں مل رہا تھا کہ آیا ہمارے ایگزامز ہوں گے نہیں ہوں گے. گاڈ فاربٹ آگے فیوچر کی اگر ہم بات کریں کہ اس طریقے سے پھر سے ہمیں وہ خدا نہ کرے کہ ایسا ٹائم ہمیں 2020 والا دیکھنے کو ملے کہ تعلیمی نظام پھر سے بند ہو جائے, آن لائن ایگزامز ہو رہے ہیں, آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کافی جو ہے ڈسٹرب اس سینس میں رہے کیونکہ ہمارے ریڈیو پروگرامز ہیں, کافی اسٹوڈنٹس نے کال بھی کیا, اسٹوڈنٹس نے باقاعدہ پورے پاکستان میں مظاہرے بھی کیے ایگزامز کے حوالے سے کہ اسکیجولنگ جو ہے وہ کافی ڈسٹرب رہی, کچھ کلیئر انڈیکیشن نہیں مل رہا تھا. تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ آئی ہوپ کہ اب تھوڑا حکومت, لوگ, وزارت تعلیم انہوں نے میسج لرن تو کر لیا ہوگا
کہ آگے چل کے تھوڑی سی جو کنفیوژن ہے وہ اسٹوڈنٹس کو نہ ہو؟ ڈاکٹر فہد یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا. پینڈیمک میں ایجوکیشن میں جہاں ٹیچنگ متاثر ہوئی, جہاں ٹیچنگ لرننگ پروسیس متاثر ہوئے, وہاں اسسمنٹ بہت زیادہ متاثر ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنی انسرٹینٹی پیدا ہوگی کہ بچے حال میں آ کے امتحان نہیں دے سکتے. ان کے جو ایگزامینیشن کے ٹریڈیشنل میتھڈ تھے وہ سارے کے سارے پینڈیمک نے ان کو رد کر دیا. اور پھر اب حکومت کیا میں کیونکہ ایک ہمارا بہت بڑا پاکستان کا ایک فورم ہے جس کا ہمارے ناظرین اور سامعین کو پتہ ہونا چاہیے, اس کا نام ہے انٹرپرینشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس. اوکے, یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, IPEMC اس کو. اور اس کانفرنس کا کیا مقصد ہے؟ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے شعبہ تعلیم, پورے پاکستان کے شعبہ تعلیم کے تمام فیصلے اس فورم پہ ہوتے ہیں. کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو, ہاں اب یہ پینڈیمک میں سارے معاملات IPMC فورم پہ بین الصوبائی سارے. اور یہ وہ فورم ہے جس کے اندر ہر صوبے کا منسٹر وہ اور ہر صوبے کا سیکرٹری اور باقی جو ان کے سینئر لوگ وہ اس کے ممبر ہیں. اور اسی طریقے سے اس کو فیڈرل منسٹر چیئر کرتا ہے. تو چاروں صوبے, GB, AJK, کینٹ اینڈ گیریزن, نیوی, ان سب کے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور پاکستان کی تعلیم کے جو شعبہ تعلیم ہے اس کے تمام فیصلے کرتے ہیں. تو IPMC کا رول, اور میں کیونکہ IPMC کا جو ایک آدمی سیکٹری یا کوارڈینیشن کا انچارج افسر ہوتا ہے, وہ میں تقریباً کوئی پاکستان میں 9-10 سال 12-13 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے, 9-10 سال سے میں اس کا وہ رہا ہوں. تو اس لیے میں پورے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتا تھا, IPMC کو کنوین کرواتا تھا, دیکھتا تھا اور لوگوں کی رائے سنتا تھا. اور ہر صوبے کے اپنے ایک اسپیسیفک حالات بھی ہوتے تھے. یہ نہیں ہے کہ صرف اب اگر ہم کہتے تھے کہ سب کے امتحان فلاں تاریخ کو ہوں گے تو دوسرا صوبہ کہتا تھا کہ یہ تو شدید گرمی کا موسم ہے, بچے اس میں تو آ ہی نہیں سکتے. اگر ہم کہتے تھے کہ فلاں اور تاریخ تو کہتے ہیں یہ تو شدید سردی ہے, یہاں تو برف باری ہے, تو انسان باہر. تو بڑے ملٹیپل مسائل تھے اور جس کے نتیجے میں انسرٹینٹی پیدا ہو بہت زیادہ. IPMC ایک شیڈول طے کر دیتی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی جب امپلیمنٹیشن میں جاتے تھے تو پھر اس کے آگے ایسے سوالات اٹھ جاتے تھے کہ آدمی پھر تو کبھی اگر ہم نے امتحان کی, پھر ایسا وقت بھی آیا, آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ہم نے بچوں کو بغیر امتحان کے بھی پاس کیا. بالکل, کتنا بڑا ایک وہ تھا. اچھا, اس کا فیصلہ جو ہے کافی والدین جو پروگرام میں کال بھی کرتے ہیں یا مختلف پلیٹ فارمز ڈیجیٹل میڈیا اور TV پہ, اس پہ کافی والدین کے ہم نے رپورٹس بھی دیکھی اور ان سے بظاہر خود بھی ملاقات کی, بات کی, انٹرویوز کیے. تو یہ بتائیے گا آپ کو یہاں پہ محمد رفیق طاہر صاحب, آپ کو یہ لگا کہ یہ واز اٹ جسٹیفائڈ کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کو بغیر ایگزامس کے یا بغیر ان کی اچھی کارکردگی کے کلیئر کر دیا گیا, اس کی وجہ کیونکہ اس وقت آپ کو ریڈیو پہ لائیو والدین سن رہے ہیں, بہت سارے لوگ اس وقت سن رہے ہیں اور YouTube پہ بھی ہم کو دیکھیں رہے, تو بتائیے گا کہ اس کے پیچھے کیا موٹیو تھا؟ دیکھیں, اس کے لیے موٹیو یہ تھا کہ ایک ایسا بڑا کروشل ٹائم آ گیا تھا کہ 2 بچے بھی اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے اکٹھے. یعنی کسی طریقے سے بچوں کو ایک جگہ بٹھا کے امتحان دینا اٹ واز آؤٹ آف کوسچن. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے بنیادی بات تو یہی تھی حکومت کے سامنے بھی اور والدین کے بھی کہ ان کی بچوں کی زندگیاں امپورٹنٹ ہیں. خدا نخواستہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو. یعنی یہ حکومت کا, میں آپ کو بتاؤں, میں خود حکومت کا ایسا تھا اور اس ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں میرا بھی رول ہوتا تھا. بات یہ تھی کہ ایک ہی بات بار بار آتی تھی کہ وٹ از دا پرائرٹی. کیا پرائرٹی یہ ہے کہ بچوں کے امتحان لے لیں اور ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیں, یا ہم یہ کریں کہ ان کی جان خطرے میں نہ ڈلے لیکن پھر بھی جو منیمم دنیا میں اسیسمنٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں, یہ پاکستان میں پوری دنیا میں, ایون جو ہمارے بچے کیمبرج کا ایسا بھی تھے تو وہ بھی ایک ان کی جو اسکول اسیسمنٹ تھی اس کی بنیاد پہ انہیں پروموٹ کیا گیا. وہ کیمبرج نے بھی ایسا کام کیا. تو لہٰذا ہم نے بھی یہ دیکھا کہ کیونکہ تمام بچے اپنے انٹرنل ایگزام میں ان کی اسیسمنٹ ہوئی تھی اور ہر بچے کا ایک لیول کسی نہ کسی طرح ڈٹرمن تھا, اس کو بیس بنا کے ایک پالیسی بنائی گئی. یقیناً اس پالیسی کی 100% پرفیکشن نہیں ہو سکتی تھی. ممکن ہے کہ وہ کچھ بچوں کو بہت فائدہ بھی ہو گیا ہوگا جو کہ فائدہ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر روٹین میں اسیسمنٹ ہوتی, لیکن اس میں ان کو اس ایگزام دیے بغیر ان کو فائدہ بھی ہو گیا. اور کچھ بچے ایسے ہیں جو بہت بریلینٹ تھے اور وہ شاید اگر روٹین میں امتحان دیتے تو وہ بہت اسٹینڈ آؤٹ کرتے لیکن وہ نہیں ہو سکے. تو اس کے فائدے بھی ضرور ہوئے کہ ہم نے بچوں کی زندگیاں بچائیں, لیکن ہمیں یہ ضرور ہوا کہ کچھ نہ کچھ ان کی جو لرننگ اچیومنٹ ہے ان کی صحیح اسیسمنٹ نہیں ہو سکی.
लेकिन पूरी दुनिया में ये हुआ, हम भी उसी का हिस्सा थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पाकिस्तान में कोरोना से बच्चों की जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोरोना से उनका डेथ रेशो ना होने के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। उस हद तक बहुत ऐसा मिनिमाइज है कि उसको आप किसी तरह से भी वो नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब, बातें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना क्रूशल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पे बात करें, लेकिन वक्त जो है वो हमारे वक्त की गुंजाइश बहुत महदूद होती है हमारे सेगमेंट कोरोना और हमारी ज़िंदगियों में। मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब, आप सीनियर एजुकेशन एडवाइज़र हैं रूपानी फाउंडेशन पाकिस्तान की, और आपने रिसेंटली रिटायर भी किया जो एज अ जॉइंट एजुकेशनल एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और आप एज अ हेड ऑफ नेशनल करिकुलम भी रहे। अच्छा, आखिर में मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब, आप वालिदैन को जिस वक्त सुन रहे हैं और ओवरऑल क्या मैसेज देंगे कि जिनकी तालीम मुतासिर हुई उन बच्चों की, जिनकी वजह से सिस्टम का भी थोड़ा सा एक ड्रॉबैक भी आया, ओवरऑल सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए आपका एंडिंग मैसेज क्या होगा? डॉक्टर भाई, ये बहुत अच्छा सवाल जो आखिर में आपको नॉर्मली हमें होता है कि हमें इसका जवाब देना चाहिए। मैं 3-4 चीज़ों की तरफ वालिदैन की तवज्जो दिलाऊंगा। ठीक। कि बच्चों की जो लर्निंग अचीवमेंट जो लर्निंग पाथ था वो डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि बच्चे एक पाथ पे जा रहे थे, कोरोना ने उसको टोटली ब्लॉक कर दिया और बच्चे उससे डी ट्रैक हो गए। अब उस ट्रैक पे वापस चढ़ाने के लिए जहाँ तालीमी इदारे अहम किरदार अदा कर रहे हैं, असातिज़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, मीडिया अहम किरदार अदा कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी थोड़ी सी मल्टीप्लाई हो गई है। पहले से उन्हें ज़्यादा एफ़र्ट करनी होंगी कि अपने बच्चों को ट्रैक के ऊपर वापस बहाल करें। तो मेरा अपना ख्याल है कि वालिदैन सपोर्ट करें, बच्चों के कोई टाइम मैनेजमेंट करें बेहतरीन घर पे, कि अब बच्चे जो उनकी चीज़ें डेफिशिएंसीज में चली गई थी, उनको एक्स्ट्रा टाइम दे के, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगा के उन बच्चों को वापस बहाल करें और अपने उस लर्निंग पाथ पे लाएं जो उनका एक रूटीन लर्निंग पाथ था। आई डू बिलीव इट्स नॉट इम्पॉसिबल। मैं खुद फादर भी हूँ, मेरे बच्चे भी इसी से मुतासर हुए हैं और मैं भी कुछ तदाबीर इख्तियार कर रहा हूँ। इसी तरीके तमाम वालिदैन को चाहिए। लेकिन एक लफ्ज़, छोटा जुमला ज़रूर, प्लीज़, बच्चे आपका पहले भी फोकस थे, आपके लिए आम थे, आज भी हैं, लेकिन अब आपको कुछ अरसे के लिए इस फोकस को बहुत ऊपर इनलार्ज करना है और अपनी कुछ चीज़ें कट करके आपने अपने बच्चों पे देनी है, ताकि बच्चों का जो लर्निंग पाथ था, जो लर्निंग जर्नी थी उनकी, वो दोबारा बहाल हो जाए। क्या बेहतरीन बात है कि बच्चों की जो लर्निंग जर्नी है वो फिर से बहाल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब, आज आप हमारे सेगमेंट का हिस्सा बने। कोरोना और हमारी ज़िंदगियाँ, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आके प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। क्या हम हमेशा कोरोना के साथ ही रहेंगे? अरे नहीं नहीं, कोरोना को तो हम सब मिलकर देंगे शिकस्त। वो कैसे? हाथ धोकर, मास्क पहनकर, फासला रखकर, छींकते और खांसते वक्त मुंह को ढांप कर। उफ़ो, कोरोना ने हमारी जिंदगियों को कितना मुतासिर किया है। कोरोना के साथ जिंदगी कैसे गुजारें, ये जानिए हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है कोरोना और हमारी जिंदगियाँ। हर बुध और जुमेरात को शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ पावर FM 99।